Evolution is the way that living things change over time. زمین پہ زندگی کی شروعات ہوئی تھی ایک خلوی جانداروں سے. ان میں پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آئی تھی جن کو ہم ارتقاء کہتے ہیں، اس بدلاؤ نے بہت سارے مختلف قسم کے جانداروں کو جنم دیا تھا. ان جانداروں ان سپیشیز میں وقت کے ساتھ ساتھ بدلاؤ آتے رہے اور یہ سب مختلف گروپوں میں تقسیم ہو گئے. یہ سب اتنا جلدی نہیں ہوا، بلکہ ان تبدیلیوں نے اس ایوولوشن کے پروسیس میں کروڑوں سالوں کا سفر طے ہوا ہے. آج سے لگ بھگ 70 لاکھ ایئرز پہلے ہمارے آباء و اجداد درختوں پر رہتے تھے. آج سے لگ بھگ 45 یا 40 لاکھ سال پہلے درختوں پر رہنے والے ہمارے آباء و اجداد میں سے ایک گروپ جس میں تبدیلیاں آنے لگی اور وہ ان درختوں سے دھیرے دھیرے اترنے لگے کیونکہ وہ خود زمین پر چلنا پھرنا چاہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ نیچر نے ان کی دم معدوم کر دی، یعنی ان کی دم دھیرے دھیرے غائب ہو گئی اور اب وہ 2 پاؤں پر چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تھے. یہ وہی جاندار تھے جن کو آج ہم بندر کہتے ہیں، لیکن دراصل میں یہ بندر نہیں ہے بلکہ چمپینزیز ہے جو انسانوں کے قریبی رشتہ دار یعنی کزنز کہلاتے ہیں. ان کا ڈی این اے ہمارے ڈی این اے سے 99% میچ کرتا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے 20 لاکھ سال پہلے ان چمپینزیز میں سے ایک گروہ الگ ہوئی تھی اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدلتے رہے اور قدرت یعنی نیچر نے ان کا ساتھ دیا اور وہ زیادہ سمارٹ بننے لگے. اسی کو تو کہتے ہیں نیچرل سلیکشن، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ماحول میں خود کو ڈھالنا. اس گروپ نے ایسا ہی کیا اور اب یہ اتنے اسمارٹ بن چکے تھے کہ اپنی بچاؤ کے لیے پتھروں سے ہتھیار بنانے لگے تھے. یہ ان پتھروں کے ہتھیاروں سے مختلف دوسرے جانداروں کا شکار بھی کرتے تھے اور اپنی خوراک حاصل کرتے تھے. لیکن سلسلہ یہاں نہیں رکا. ان میں مختلف گروہوں نے جنم لیا جن میں سب سے زیادہ اسمارٹ اور طاقتور 2 گروپ تھے. ایک آج ہم نیانڈرتھل کے نام سے جانتے ہیں اور دوسرے کو ہم ہومو ایریکٹس کہتے ہیں. یہ دونوں اتنے اسمارٹ تھے اور اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہمیشہ سے ٹاکرا رہا ہے. لیکن قدرت نے نیانڈرتھال کے ساتھ کچھ اور ہی کھیل کھیلا. نیانڈرتھل چونکہ طاقتور تھے لیکن وہ اپنے ہتھیاروں کو جدید بنانے میں ناکام رہے. وہ خود کو بدلنا نہیں چاہتے تھے. وقت گزرتا رہا اور نیانڈرتھل کے ہتھیار، ان کے رہن سہن، ان کا کھانا پینا سب پرانے انداز کا رہا، جبکہ دوسری طرف ہومو ایریکٹس تھے جو کہ اب اتنے جدید ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے دشمن کو مارنے کے لیے پلانز بنانا بھی سیکھ لیا تھا. یہ وہ پہلا مرحلہ تھا، یہ وہ پہلا سٹیپ تھا جس کے بعد ان کے دماغ میں غیر معمولی تبدیلیاں آنے لگی اور آج سے لگ بھگ 3 یا 4 لاکھ سال پہلے پہلی مرتبہ ہومو ایریکٹس نے آگ جلانا سیکھی. یہ ہومو ایریکٹس اب ہومو ایریکٹس نہیں رہے بلکہ اب یہ انسان کہلائے، جسے سائنس کی زبان میں ہومو سیپین کہتے ہیں. یہ وہ پہلے انسان تھے جو آگ جلانا سیکھ چکے تھے. اب اس دنیا میں نیانڈرتھل ختم ہو چکے تھے کیونکہ انہوں نے خود کو ماحول کے مطابق نہیں ڈالا. اس وجہ سے قدرت نے ان کو ہمیشہ کے لیے معدوم کر دیا. اس دنیا میں وہی جاندار ہمیشہ سروائیو کرتے آئے ہیں جنہوں نے خود کو ماحول کے مطابق ڈالا ہو، اور ہومو ایریکٹس نے بھی ایسا ہی کیا. اب یہ انسان کہلانے لگے تھے. یہ سلسلہ نہیں رکا، ہزاروں سال گزر گئے. ان ہومو سیپینز یعنی انسانوں نے کاشتکاریاں شروع کی. ان میں اب زبانیں بولنا ڈیولپ ہو چکی تھی. وقت گزرتا گیا. یہ تبدیلیاں جو ہم نے اپنائی تھی آج ہمیں جدید انسانوں کی صورت دکھائی دے رہی ہے. آج ہم نے کتنی ترقی کی، یہ سب کروڑوں سالوں کے بدلاؤ کا نتیجہ ہے. اسے ہی تو کہتے ہیں ایوولوشن، جو آج بھی ہمارے اندر چل رہا ہے. لیکن یہ پروسیس اس قدر سلو ہے کہ ایک معمولی سی تبدیلی دیکھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال انتظار کرنا پڑتا ہے. دوستو، آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایسے ہی امیزنگ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. تو میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دے. اللہ حافظ.